اب میں اپنے اس موقف کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے ذریعے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں حدیث پاک کی کتاب ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں قربان جائیں کہ ہر بات کو ہر انداز زندگی کو کھول کھول کے اس کی ڈیٹیلز تک کو کلیریفائی کر دیا، مگر افسوس کہ ہم ہی اس کو جان نہیں پائے۔ تو باہر کیا یہ حدیث پاک ہے جی۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا، بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ غور کیجئے گا، بڑی غور طلب بات ہے۔ اور بھئی ایمان ہوگا تو اعمال بھی مقبول ہوں گے، بڑی غور طلب بات ہے۔ اس کا مطلب ایمان اگر نہیں ہے تو پھر اعمال کی مقبولیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ایمان سب سے پہلے ہے۔ اچھا جی، تو ایمان فرمایا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے کیا ہے کہ دل کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں جی۔ فرمایا اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد میں کیا بولوں، بالکل کلیئر کر دیا۔ اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اور فردر میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں، یہ تھا اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے، یعنی اس کی ذات پڑوسی کے لیے باعث امن ہو جائے۔ تو اس میں جو غور طلب بات وہ یہ ہے کہ اس کا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کی ایمان کی سلامتی کہاں سے جانچنی ہے؟ اس کے دل کے پاک صاف ہونے سے۔ اوکے، اور دل کا پاک صاف ہونا کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کا ریفلیکشن کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا آپ کے الفاظ سے، یعنی کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کی زبان درست نہیں ہے، جس کا لہجہ درست نہیں ہے، جس کے الفاظ کاٹ دینے والے ہیں، چیر دینے والے ہیں، تو ابھی کچھ کہنا رہ گیا کہ اس کا دل کیسا ہوگا؟ اور اگر دل اچھا نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں پہ ہے؟ تو اگر ایمان ہی نہیں تو پھر کون سے مال کی بات، کون سی ڈسکشن باقی رہ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس مغالطے میں ہیں ان کو کیا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی کڑواہٹ، اپنے اندر کے ڈنگ کو ختم کریں اور اپنے زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں۔ جہاں آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ زبان کی مٹھاس زندگی میں کہہ لیں کہ خوبصورتی کے لیے کتنی ضروری ہے، وہیں سے اگر یہ مٹھاس نہ ہو اور جو لوگ منہ پھٹ ہیں، دوسروں کے جذبات کی قدر نہ کرتے ہوئے ان کا دل توڑ دیتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں آپ کہہ لیں ایک تہلکہ مچا دیتے ہیں، اس کا آگے یہ ایک چین چلتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے سے ویسے ہی لوگوں کے مائنڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو محبت پروان چڑھنے کا کچھ چانسز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور نفرت پروان چڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پہ ایک اور آپ کو بہت بڑا نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ میری زندگی میں بہت بڑا چینج تب آیا کہ دیکھیں، ہمیں جو بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ہمیں لٹریچر ملتا ہے، جو بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے جو اوتھینٹک ہیں سارے آنکھوں پہ اور سب سے پہلے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان تمام تعلیمات کو حقیقی ذات اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کہ سنت مبارکہ اللہ کی یعنی کہ کہہ لیں کہ چاہت اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھے بغیر کچھ بھی خود سے اس کے معنی لینے شروع کر دیے، جیسا کہ آج معاشرے میں آپ کو ہر بندہ اپنی فلسفی جھاڑتا ہوا نظر آئے گا، تو دن کیا ہوگا؟ لوگ اسلام کے نام پر بھی فتنے آگے پیدا کر رہے ہوں گے۔ تو ضرورت کیا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی سائنس ڈکلیئر کرتے ہیں نا، بڑا اپنے آپ کو بڑا ارسطو بڑا سقراط شو کرتے ہیں، ضروری کیا ہے اپنے اس کہہ لیں کہ سائنس کو شو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یار میں جو معنی دینے جا رہا ہوں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک زندگی میں اس کی کوئی ہلکی سی بھی کوئی جھلک بھی ملتی ہے؟ تو اگر وہ نہ ملے تو پھر دین اس کے حوالے سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ یعنی زندگی میں جب جس تعلیم کو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا اسی طرح اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں وہ رنگ جانے بغیر اپنی کوئی بھی انٹرپریٹیشن کی، تو زندگی میں این ممکن ہے کہ ہم ٹھوکریں کھائیں۔ اور یہی وجہ ہے آج معاشرے میں مذہبی لوگ بھی ایسے زیادہ تر ایسے نظر نہیں آتے کہ وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے، لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو لبرل ہے وہ پہلے ہی معاشرے میں بڑا فساد کریٹ کیے ہوئے ہے اپنے غلط تھاٹ کی وجہ سے، تو جو پھر مذہبی ہیں اگر ان میں بھی ایسا کوئی چارم نظر نہیں آتا تو پھر عام مسلمان بیچارہ سادہ لو انسان کہاں جائے؟ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں ہر بات کو جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے لیول بیسٹ کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر اپنی جو بھی ہم آگے اپنی راستہ لینا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی کہہ لیں کہ آگے سنت مبارکہ کی روشنی میں ہی اس کے معنی دینے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی بات کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے روشنی ڈالی تھی۔ وہ کیا فرماتے ہیں غور کیجئے گا، فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی بدل دیتے ہیں، اس کی تفاسیر بدل دیتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، اوے عام انسان وہ لوگ جو مذہبی لبادہ اوڑے پھرتے ہیں، جو خود کو بڑا پارسا کہتے ہیں، ایون کہ خود کو فقیہ ڈکلیئر کرتے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ کون ہیں کہ وہ خود نفس پرست ہیں، خود کون ہیں؟ خود غلط ہیں، مگر اپنی غلطی کے اوپر لبادہ کون سا ڈالتے ہیں؟ اسلام کا، قرآن کی آیتوں کی اپنی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو بہرکیف یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بہت سا بگاڑ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا ٹھیک ہونے کے اور بگڑ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ روٹس میں یہ فتنے ڈال دیے گئے ہیں، اور غلط بھی کرو اور ساتھ میں خود کو اسلام کے نام پہ سیٹسفائی بھی کرو۔ تو بہرکیف یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم نے کہتے ہیں کہ برائی کے پتوں کو، گناہ کے پتوں کو، برائی کے پتوں کو 1000 بار کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کے جڑ پہ ایک زوردار وار کیا جائے۔ تو یہی میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک اصولی بات ایسی سمجھا دوں کہ جس میں زندگی میں اللہ کرے ہم سب کی زندگیوں میں ہر وہ چیز جو ہمیں مزید برائیوں کے طرف مائل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ایسی روشنی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ جس کے باعث ہمارے دل بھی روشن ہوں، ہماری زبانیں بھی میٹھی ہوں، اور محبتیں بھی آگے بکھرتی چلی جائیں۔ تو بہرکیف یہ ایک میسج تھا، چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اگر اس کو آپ کے دل کو لگے، بھائے، پسند آئے اور لگے کہ واقعی یہ آج کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، یہ سوچ، یہ تھنکنگ اور یہ بیہیویئر، اور اس کا ازالہ یہی ہے کہ ہم اس کے رائٹ روشنی کے اندر دیکھ کے اصولاً اس کی جڑ پہ وار کر کے ہم زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہر وہ شخص جو دوسروں کی بہتری چاہتا ہے اس تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو بہرکیف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے، آسانیاں پھیلانے والا بنائے اور آسانیوں کے سلسلے پھیلانے والا بنائے۔ اجازت چاہوں گا آپ سے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ صرف ذہنی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بہتری لانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے
अभी बेल आइकन को क्लिक करें।